دنیا میں بہت ساری جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیزیں رکھی ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب استنبول میں رکھی ہیں وہ سب سے زیادہ مستند ہیں، اس لیے کہ بنو عباس کے جو خلفاء تھے یہ چیزیں ان کے پاس تھیں۔ ان کا جو آخری خلیفہ تھا المتوکل، اس کے پاس بھی یہ چیزیں موجود تھیں، اور جس وقت سن 10 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ سلطان سلیم اول اس کی حکومت قائم ہوئی تو اس کو خادم حرمین شریفین کا عہدہ ملا۔ اس وقت خلیفہ المتوکل نے خلافت کا منصب انہیں سپرد کر دیا۔ اس کے بعد سے سلاطین عثمانیہ کو خلیفہ اور امیر المومنین بھی کہا جانے لگا، اور اس المتوکل نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے وہ بھی سلطان سلیم اول کے حوالے کر دیے، اور سلطان سلیم اول جو تھا اس نے ان تبرکات کی بڑی قدردانی کی۔ اس نے استنبول میں ان کے لیے الگ سے ایک کمرہ تعمیر کروایا، اس کمرے میں ان تبرکات کو رکھا، اور جب تک وہ استنبول میں مقیم رہا روزانہ اس کمرے میں خود جھاڑو لگاتا تھا اور اس کی صفائی کیا کرتا تھا۔ اور اس نے ایک انوکھا کام یہ کیا کہ اس نے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کروایا، حفاظ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں، 24 گھنٹے یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ ایک جماعت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی، اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اس کے بعد کے جو خلفاء تھے انہوں نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا، تو تقریباً 400 سال تک اس کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت مسلسل ہوتی رہی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ تو شاید دنیا کی یہ واحد جگہ ہے جہاں مسلسل 400 سال تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی۔